عادل صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے تحریک کی باتیں کی جا رہی ہیں حکومت کے خلاف جو ممکنہ تحریک ہے، مولانا فضل الرحمان کس کا ساتھ دیں گے، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ حکومتیں ان سے تو نہیں گرا کرتی ہمارے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، لیکن عید کے بعد عدالتی محاذ پہ بہت کچھ ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی سیاست پر ہوگا۔ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو 3 کیسز ہیں، یعنی بنیادی طور پہ 4 کیسز تھے جن میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ ایک سب سے پہلا جو توشہ خانہ میں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے اپنے ایسٹس، اس میں سزا پہلی معطل ہے۔ اب ریسنٹلی توشہ خانہ کی جو گھڑیاں اور جو زیورات والا جو معاملہ ہے اس میں بھی سزا معطل ہو چکی، نیب کا جو کیس تھا۔ اب جو سائفر کیس ہے یہ جس جانب جا رہا ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ نشاندہی کر رہے ہیں نا، یہ ویسے ہی نہیں کر رہے۔ حکومت کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسز ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہیں، اور ابھی تو صرف یہ سزائیں معطل ہو رہی ہیں۔ ان کیسز کے جو میرٹس پہ آگے جائیں گے اور اس میں جو پروسیجرل لیپسز ہیں اس کے بعد خود حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، اب تو وہ خود یہ میڈیا کے سامنے وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ نہیں ٹھہر سکتے، یہ سزائیں کالعدم ہو جائیں گی۔ پھر اب جو سائفر کیس ہے، سائفر کیس کے جو ریمارکس آ رہے ہیں، اگرچہ اس کیس کے میرٹس اپنی جگہ، ہم اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہے، لیکن جس طریقے سے وہ کیس چلا اور اس میں سزائیں ہوئیں، جلد بازی میں سزائیں ہوئیں، سب کے سامنے خود حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس میں بھی بظاہر یہی لگتا ہے، یعنی عدالت میں معاملہ چونکہ چل رہا ہے تو اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن جو انڈیکیشن ہے ریمارکس کی صورت میں وہ کسی اور طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر عدت والا کیس رہ جاتا ہے، وہ ماتحت عدالت میں چل رہا ہے، اور اس میں بھی وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنا کوئی ٹھوس کیس ہے۔ تو جب یہ کیسز میں سزائیں معطل ہوں گی اور ایک ایسے وقت میں جب عدالتیں یہ یقین دہانی مانگ رہی ہیں انتظامیہ سے کہ آپ ایم پی او کے تحت ان سیاسی رہنماؤں کو آپ قید میں نہیں رکھ سکتے، حراست میں نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس کے بعد کون سے ایسے بڑے کیسز رہ جائیں گے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو پھر جیل میں رکھ سکیں گے؟ تو آنے والے دنوں میں پھر یہ جو کیسز ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کا امپیکٹ سیاست پہ اس حد تک ضرور آئے گا کہ سیاسی ہلچل ضرور نظر آئے گی، لیکن کوئی ایسی تحریک مجھے چلتی دکھائی نہیں دے رہی جو کہ حکومت کو اڑا کے لے جائے۔ ٹھیک ہے عادل، جو تحریکیں چلتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، ایک جملہ کر سکوں آپ کی بریک پہ جانے سے پہلے؟ آپ کی بریک پہ جانے سے پہلے صرف ایک جملہ دیکھیے، یہ جو ابھی عدیل صاحب نے بات کی، یہی اصل پرابلم ہے۔ ابھی عدیل صاحب نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیس کتنا وہ جو ان کے نکاح والا کیس ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے، سب جانتے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کیسز نہیں ٹھیک، فلانا کہہ رہے ہیں کیسز نہیں ٹھیک۔ یہی مسئلہ ہے، اگر آپ سسٹم کی کریڈیبلٹی ختم کر دیں گے، اگر لوگوں کو لگے گا کہ مقدمہ تو ہے، شاید سزا بھی ہو جائے، لیکن مقدمہ بنتا نہیں ہے، عدالت سزا بھی دے دے اور آپ کہیں کہ بنتا نہیں ہے، نیچے سے کنوکشنز ہوئی ہیں، اوپر اپیلیں فائل ہو رہی ہیں، سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ بنتا نہیں ہے، ان کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں، عدیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنتا نہیں ہے، تو پھر میری چھوٹی سی پہلی والی گزارش مان لیں کہ سسٹم کی کریڈیبلٹی کے اندر کچھ ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف چھوٹی فیصلوں سے چیزیں بہتر نہیں ہوگی، اسٹریٹجک بہتر کرنا پڑے گا۔